حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر جات، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو تم اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان کو پھونک مار کر اڑا دینا۔ نمبر 2، مادر جات، اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا ان کی خبر دینا۔ اب ان 4 معجزات کی تفسیر یوں ہے۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو آپ نے ایک مٹی کا چمگادڑ بنا کر اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے شامل کیا کہ پرندوں میں سے سب سے مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور وہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ پیدا کرتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل اس پرندے کو دیکھتے رہتے تب تک یہ پرندے اڑتے رہتے، اور جیسے ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے کے پیدا کیے ہوئے میں فرق مور امتیاز باقی رہے۔ نمبر 2، مادر جات، اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا تھا۔ آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک کیسر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس ایک کاشت بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں تک زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کپڑے پہن کر اپنی جنازے کی چارپائی کندھے پر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا اور مدتوں تک زندہ رہا۔ اس کی اولاد بھی ہوئی۔ آسد کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والے کی بیٹی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام تینوں مردوں کو جب آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے باشندوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے نہیں تھے بلکہ تینوں پر سخت طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے
तुम मुझे उनकी कब्र पर ले चलो तो मैं उनको अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आज़म पढ़ा तो फ़ौरन ही हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से ज़िंदा होकर निकल आए और घबराते हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई है। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। नंबर 4, जो खाया होता और जो छुपाया होता वो बता देते। हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो खाते और जो अपने घरों में छुपा कर रखते उनके बारे में बता दिया करते थे। जब उन बच्चों के माँ बाप ने उनसे पूछा कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें बताते हैं। ये सुनकर उनके माँ बाप ने बच्चों को ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने से मना कर दिया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। नौज बिल्लाह। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती में दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। तो आपने पूछा कि घर में कौन है, तो उन्होंने कहा कि घर में सूर बंद है। तो आपने फरमाया कि अच्छा, सूर ही होंगे। चुनांचे लोगों ने मकान का दरवाज़ा जब खोला तो मकान में से वाकई सूर निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गुस्से में आकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर आपकी वालिदा बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गईं। इस तरह आप उनसे महफूज रहे।